الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بہترین جو یہود و نصارہ کا جو طریقہ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، جو سب سے بدترین طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کرنے کو آقا نبی کریم نے منع کیا، اور یہ سنت نبوی بھی ہے۔ اور جس نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنایا، اس نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرافات ہے، جو ہیپی برتھ ڈے اور جو ولادت کا جو دن ہوتا ہے، یوم پیدائش کا جو دن ہوتا ہے، اس کے نام سے جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، تو وہ خرافات ایسی ہے جو یہود و نصارہ کے طریقے پر گامزن ہے۔ اور ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو ایسا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کسی بچے کا بھی، اگر چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اگر اس کے پیدائش کا دن آتا ہے، تو ہمارا معاشرہ اتنے جشن و خروش کے ساتھ ایسے کام کرتا ہے، ایسے خرافات کرتا ہے جو نعوذ باللہ دیکھنے کی قابل بھی نہیں ہے۔ جیسے کھانے پینے والی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، جیسے کیک وغیرہ کا استعمال کرنا، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے چہروں پہ لگاتے پھرتے ہیں، اور پھر ڈی جے بجانا، جو کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً حرام فرما دیا ہے۔ وہ چیز بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، وہ ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ ہی ملا کے کہ ہیپی برتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان خرافات کو بھی داخل کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض کرنے کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہم نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا ہے، اور پھر ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے آزمائش نہ لے، اور اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ آزمائش میں کیوں نہیں ڈالے گا؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں نافرمانی کی عوض میں ہمیں اچھے اعمال اور اچھی چیزوں سے نوازے گا نہیں، حالانکہ ہمیں آزمائے گا اور ہمارا امتحان لے گا۔ تو یہ سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ آج جو ہماری قوم جو غفلت کی نیند سو رہی ہے، جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی رہنا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہمارے علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے، اور ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہیں ویسے گزاریں، رب چاہی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر فائدہ چاہتے ہو تو رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کسی کو برا کہنے کے لیے یہ بات بیان نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصلاحی طور پر اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی مائیں، اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، احباب کو یہ ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ دیندار بنیے لیکن دنیا دار نہ بنیے۔ آپ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلیے، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اندھیرا مٹانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ دنیا کے اندر اندھیرا قائم کرنے کے لیے، اور ہم اسی لاڈلے حبیب کے امتی ہیں، تو ہم دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کی بجائے ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر اپنے دین کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا ایمان سب سے مضبوط جب رہے گا جب ہماری زندگی رب کی رضا کے مطابق ہوگی، اور ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور رب کی رضا کے مطابق ہی ہماری زندگی، ہمارا کاروبار، ہر ایک عمل ہمارا اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، جب ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اگر ہمارا عمل اللہ کی رضا سے غافل ہوگا، اللہ کی ناراضگی پر ہوگا، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرافاتیں ہیں وہ کس طریقے سے ختم ہو جائیں، اور کس طریقے سے وہ ختم ہو کر اور کس طریقے سے لوگ دین پر آ جائیں، یہ فکر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دین وہ دین ہے جو ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ داخل ہو کر رہے گا، اور اس کی محنت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، اور ہمیں اور آپ کو کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا پکا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، خرافاتوں سے نہیں بچیں گے، اور ان رسومیات سے نہیں بچیں گے جو ہمارے اندر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جب کسی لوہے کے اندر جنگال لگتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے کر اس لوہے کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بدعات، یہ رسومیات، اور یہ جو نئے یہود و نصارہ کے طریقے پر جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو یہ وہ جنگال ہے جو ہمارے ایمان کو دھیرے دھیرے کر کے سب بالکل ملیا میٹ کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ ہم دنیا کے رہیں گے، اور نہ مرنے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر سکیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا منظر ہوگا، پش منظر ہمارا کیا ہوگا، آقا نبی کریم کے ہم عاشق اور آقا نبی کریم کے غلام ہیں، اور پھر ہمارے کام یہود و نصارہ والے جن کاموں کو آقا نبی کریم نے ختم کیا ان کاموں کو ہم ایجاد کر رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے، ان خرافاتوں سے، ان گناہ کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں نیک کام کرنا چاہیے، اور لوگوں کو نیک کام کی طرف بلانا چاہیے، دعوت دینا چاہیے، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے، ہم اپنے آپ کو بے ایمان نہیں بنانا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو گالی غلوظ نہیں دینا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کسی کو غلط الفاظ، غلط القاب سے نہیں پکارنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں اپنے ذہنوں کے اندر نہیں پیدا کرنی ہے۔ ہمیں تو محبت کا درس دیا گیا ہے، ہم تو لوگوں کو محبت کا درس دیں اور لوگوں کے سامنے محبت سے پیش آئیں، اور جو دین ہمیں اور آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہمیں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور خرافاتوں سے بچنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، ہم جس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، ہم جس کے بارے میں پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کا تو ایک وہ بتا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم جس کی برائی کر رہے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جس کی برائیاں کر رہے ہیں، معلوم نہیں اس کا درجہ اللہ کی نظر میں ہم سے افضل ہو، وہ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوا ہو، اور ہم جس کی برائی کر رہے ہیں وہ اللہ کا قریبی ہو، اللہ کا قرب حاصل کیے ہوا ہو۔ آج ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، اور اس کا بدلہ پھر اللہ تبارک تعالی ہم سے کس طریقے سے لے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر بندے سے محبت کرنا ہے، اور ہر بندے کو محبت کے ساتھ اپنے دین کی طرف لے کر آنا ہے، اور ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ محبت کا درس دو اور لوگوں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف لے کر آؤ، اور یہ دین وہ دین ہے
جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور یہ دین آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دیا گیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی طریقے سے ان کے سامنے پیش آئیں، دعا سلام کریں، اور جو ہمیں دین کے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے آقا نبی کریم نے ہمیں منع کیا ہے، روکا گیا ہے، علماء کرام ہمارے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔